10 اگست ہوتا ہے عالمی یوم شعر، انٹرنیشنل لائن ڈے، شعروں کا عالمی دن۔ تو ہم شعروں کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آئیے، شعروں کا عالمی دن۔ شعر جسے انگریزی میں لائن کہتے ہیں اور سائنسی زبان میں اسے پینتھیرا لیو، عربی زبان میں اسد اور فارسی میں شیر نر کہا جاتا ہے۔ اس کا آبائی وطن افریقہ اور برصغیر پاکستان و ہندوستان ہے۔ نر شیر مادہ شیر سے قد و جسامت میں بڑا ہوتا ہے۔ شعروں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آپ سے ہم مخاطب ہیں اور شعروں کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شعروں کے بارے میں شاید آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہوں۔ شعر ایک معاشرتی جانور ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعر تنہائی پسند ہوتا ہے، الگ رہتا ہے، لیکن نہیں، شعر ایک معاشرتی جانور ہے، ایک سوشل اینیمل ہے جو دوسرے شعروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ یہ جتھے کی شکل میں، جسے پرائیڈ کہتے ہیں، جتھے کی صورت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ شعروں کے جتھے میں نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی، اور بچے بھی، بچے جنہیں کبز کہتے ہیں۔ شعر ایک ٹیم کی طرح مل کر شکار کرتے ہیں، لیکن بامر مجبوری یہ تنہائی میں بھی شکار کر سکتے ہیں۔ تو شعر عموماً جتھے کی شکل میں رہتا ہے، گروہ کی شکل میں رہتا ہے، پرائیڈ کی صورت میں رہتا ہے، اور شعر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے اپنے شکار کو شکار کرتا ہے۔ شعر اپنے جتھے کے ساتھ معاشرتی تعلقات بڑے مضبوط رکھتا ہے۔ دوسرے جو اس کے جتھا کے، اس کے گروہ کے، اس کے فیملی کے جو ممبران ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنے تعلق کو بڑا مضبوط رکھتا ہے۔ عموماً شعر ایک دوسرے سے سر رگڑ کر، چاٹ کر، ہلکا ہلکا غرا کر، پنجوں سے ایک دوسرے کو چھو کر، دانت نکال کر، ناک چڑھا کر، اور پنجوں سے زمین کو کھرچ کر، اور اس طرح پنجوں سے مٹی اچھال کر اپنے غصے کا یا اپنی خوشی کا یا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ پریشانی کی صورت میں شعر جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور اس چکر لگانے سے، گھومنے سے اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ شعر کی عادات و اطوار اور اس کے بارے میں دیگر معلومات۔ شعر کی عمومی زندگی 10 سے 14 سال کی ہوتی ہے، یعنی شعر زیادہ سے زیادہ 14 سال تک زندہ رہتا ہے۔ بہت مختصر عمر اس کی ہوتی ہے۔ 4 سال کا شعر جو ہے بالغ ہو جاتا ہے، اور شعرنی 4 سال کی بچے دینا شروع ہو جاتی ہے۔ شعر کی جسامت 72 سے 82 انچ، یعنی کہ 5-6 فٹ سے 6-7 فٹ تک اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ شعر کا سر بڑا ہوتا ہے، دانت اس کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں، لیکن ٹانگیں اس کے جسم کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ شعر کا وزن 100 سے 150 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں کے جو شعر ہیں، افریقہ کا شعر جو ہے وہ ذرا زیادہ جسیم ہوتا ہے، اسی طرح ہندوستان پاکستان میں جو شعر ہیں ان کے جو وزن ہے وہ قدرے کم ہوتا ہے۔ شعر کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چست و چالاک جانور ہے۔ نہیں، شعر بنیادی طور پر ایک نکما سا جانور ہے۔ یہ 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 20 گھنٹے آرام کرتا ہے، سویا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ سست جانور ہے اس لحاظ سے یہ، لیکن شکار کے وقت یہ بہت چست اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ شعر عموماً صبح کے وقت شکار کرتا ہے، اور طلوع صبح، یعنی جو صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ اپنے شکار کا انتظام کر لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کا بندوبست اس نے کر لیا ہوتا ہے۔ شعر کی اپنی ایک مملکت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایریا ہوتا ہے، ہر شعر کا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، اس کی فیملی کا، اس کے پرائیڈ کا یا اس کے جتھے کا، اور اس علاقے میں وہ کسی اور کو مداخلت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور وہ گویا کہ اس پورے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس سلطنت میں وہ گھومتا پھرتا ہے اور اس پر چیک رکھتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور شعر جو ہے عام طور پہ تو سست ہوتا ہے، لیکن یہ شکار پر جب جپٹتا ہے یا شکار کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس وقت اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بھاگ سکتا ہے۔
شیر روزانہ تقریباً 2 گھنٹے چہل قدمی کرتا ہے، جبکہ 50 منٹ تقریباً یہ کھانے میں لگاتا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تقریباً یہ آرام کرتا ہے، 2 گھنٹے چہل قدمی کرتا ہے، ادھر ادھر واک کرتا ہے، اور کھانے پینے میں کوئی 1 گھنٹے کے قریب لگا دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک سست سا جانور ہے، سویا رہتا ہے، اونگتا رہتا ہے، اور بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے یہ تقریباً ان ایکٹیو رہتا ہے۔ شیر کی خوراک جو ہے وہ مختلف قسم کے جانور ہیں۔ یہ گوشت خور ہوتا ہے۔ دودھ دینے والے جانور اور چرندے عام طور پر اس کا شکار بنتے ہیں، جس میں بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، بھینس، ہرن، زیبرا، زرافہ، نیل گائے اور دیگر ان سے ملتے جلتے جو جانور ہوتے ہیں انہیں یہ شکار کرتا ہے۔ اور یہ اس کی ایک عادت ہے کہ یہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور اپنا شکار ہی کھانا پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے مارے ہوئے شکار، مردہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں کھاتا، دوسروں کے مارے ہوئے شکار کو یہ نہیں کھاتا، لیکن مجبوری کے عالم میں یہ کر سکتا ہے۔ اگر اسے شکار نہیں ملتا، پیٹ جو ہے اس کا خالی ہے، تو اور کوئی شکار جو ہے اس کو نہیں مل رہا، تو اس حالت میں وہ کسی دوسرے کے شکار کو بھی اپنے پیٹ کا جھنب بھرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ شیر عموماً انسانوں کو شکار نہیں کرتا، یعنی انسان کو نہیں کھاتا، لیکن اگر اسے موقع مل جائے تو وہ دریغ بھی نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ وہ شیر جو کسی انسان نے ان کو زخمی کیا ہو، یا ان کے خاندان کو یا ان کے جتھے کو نقصان پہنچایا ہو، یا ایسا شیر جسے خطرہ ہو انسان سے کہ یہ اب مجھے، وہ سمجھے کہ اب یہ انسان جو ہے یہ مجھے ہلاک کرے گا، مجھے مارے گا، جب اس کو شدید اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ دریغ نہیں کرتا، انسان پر بھی حملہ کرنے اور انسان کو کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ اور ایسے جانور، ایسے شیر جو ہوتے ہیں جو زخمی حالت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں اور یا ان کے بچے مار دیے جاتے ہیں، تو اکثر اس طرح کے شیر جو ہیں وہ آدم خور بن جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو کھاتے ہیں۔ شیر بہت پیٹو قسم کا جانور ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے۔ یہ 5 سے 7 کلو گوشت جو ہے روزانہ کھا جاتا ہے، لیکن اگر اسے موقع ملے تو یہ 30-30 کلو گرام بھی کھا جاتا ہے۔ شیر باتیں نہیں کرتا، بلکہ زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، اور اس کی آواز کو غرانہ اور رور کہتے ہیں۔ شیر کی غرائٹ کو 8 کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا ہے، بہت زور سے بولتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے غرائٹ کی بہت اونچی ہوتی ہے، اور 7-8 کلومیٹر دور تک بھی شیر کی آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ رات کو زیادہ بولتا ہے، غراتا ہے۔ شیر کی ہم نے کہا ہے کہ عموماً زندگی جو ہے وہ 14 سال ہوتی ہے، 10 سے 14 سال تک، کوئی زیادہ لمبی عمر کا یہ جانور نہیں ہوتا، مختصر سی عمر اسے ملتی ہے۔ اس کی جسامت ہم نے پہلے بات کی ہے کہ 72 سے 82 انچ تک، یعنی 5-6 فٹ سے 7-8 فٹ تک ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں جو شیر ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ شیر کی شکل بلی سے ملتی جلتی ہے، اس لیے بلی کو شیر کی خالہ بھی کہتے ہیں۔ جس کی شکل جو ہوتی ہے شیر کی بلی کی طرح ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ شیر کو سارے داؤ پیچ اس کی خالہ بلی نہیں سکھائے، لیکن صرف اسے درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ بلی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ سارے کرتب جو ہیں، جتنا شکار کرنا ہے اور جو جتنے بھی آتے ہیں اس کی، وہ اس کی خالہ بلی نے سکھائے ہیں۔ بہرحال یہ روایت ہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کہانی کے مطابق تو بلی نے اس کو سارا کچھ سکھایا، صرف ایک کام نہیں سکھایا، اور وہ درخت پر چڑھنا۔ تو شیر نے جب اپنی خالہ سے سارا کچھ سیکھ لیا تو اپنے جو تھیوری پڑھی تھی اس کا پریکٹیکل عملی طور پر اس نے کہا کہ چلیں سبق کو اب ہم عملی طور پہ عمل میں لاتے ہیں، اور اس نے بلی پر ہی حملہ کر دیا۔ لیکن بلی نے جو ایک ہنر اسے نہیں سکھایا تھا، درخت پر چڑھنا، تو اسی ہنر کی وجہ سے بلی دوڑ کر درخت پر چڑھ گئی اور شیر کے حملے سے بچ گئی۔ تو یہ کہانی ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ شکلیں ان کی ملتی جلتی ہیں تو بچوں کی دلچسپی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے۔ شیر اور انسان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے۔ شیر کے بارے میں بہت سی کہانیاں انسانوں میں مشہور ہیں، جن میں شیر اور انسان کی کبھی دوستی ہوتی ہے، کبھی دشمنی ہوتی ہے۔ شیر تو انسان کو پکڑ کر کھا جاتا ہے، اگر انسان شیر کے ہتھے لگ جائے تو شیر اسے چبا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا اتنا بے وفا نہیں ہے۔ وہ اگر شیر کو قابو کر لے تو کیا کرتا ہے؟
اسے تربیت دیتا ہے، اسے سرکس میں کرتب دکھانے کا کام اسے لیتا ہے، اور کبھی کبھی چڑیا گھر میں قید کر کے اسے دوسروں کے دیدار کے لیے بھی رکھ لیتا ہے، دوسرے آ کر شیر کو دیکھتے ہیں۔ تو انسان شیر کو کھاتا تو نہیں ہے، شیر کو پالتا ہے، شیر کو تربیت دیتا ہے، شیر کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور اس طرح اس سے مختلف کام لیتا ہے۔ سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جس کے جھنڈے میں پر شیر بنا ہوا ہے، یعنی سری لنکا کے جھنڈے کے اوپر شیر بنا ہوا ہے۔ شیر کا ذکر آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے شیر کو نہ یاد کریں، اور اپنا شیر جو ہے وہ ہے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان جو ہے اس کا اور شیر کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ شیر کی طرح بہادر تھا، وہ شیر کی طرح جری تھا، وہ شیر کی طرح باہمت تھا، اور اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی شیر کی جو مختصر سی زندگی ہے، ایک دن کی زندگی ہے، وہ ڈٹ کے رہتا ہے، ہمت سے رہتا ہے، جرأت سے رہتا ہے، دلیری سے رہتا ہے، حکمران ہوتا ہے وہ، تو اس کی ایک دن کی زندگی اتنی اہم ہے کہ اگر گیدڑ 100 سال میں بھی اتنی زندگی 100 سال کی زندگی بھی اسے ملے تو وہ شیر کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور شیر کا بھی ذکر آتا ہے جسے شیر بنگال کہتے ہیں۔ شیر بنگال، ان کا اصل نام تھا مولوی ابو القاسم فضل الحق، اور ابو القاسم کے بجائے ہم اے کے کہتے ہیں، اے کے فضل الحق۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ 23 مارچ لاہور میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ شیر بنگال اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی۔ انہیں شیر بنگال بھی کہتے ہیں۔ شعر اور شاعری کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ جو شعر کا ذکر شاعری میں آتا ہے، لیکن ہم اس سب کا تو ذکر تفصیل سے نہیں کر سکتے۔ شعر جو ہے وہ صرف جنگلوں میں ہی نہیں رہتا، یہ ہماری شاعری میں بھی موجود ہے، اور بہادر، دلیری، خودداری اور بلند ہمتی کی علامت کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، آئینے جواں مرداں حق گوہی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اسی طرح میر حسن نے کہا تھا، دلیروں کے تئیں ہے دلیروں سے کام، کہ رہتا ہے شیروں کو شیروں سے کام، یعنی شیروں کو شیروں سے ہی کام رہتا ہے۔ شیر جا کے گیدڑوں سے اپنا کام نہیں لیتے، شیر جا کر دوسروں جانوروں سے اپنا کام نہیں لیتے، شیر شیروں سے ہی اپنا کام لیتے ہیں، ان کی دوستی، ان کا تعلق شیروں سے ہی ہوتا ہے۔ رستم سر اٹھا نہ سکتا تھا ان کے سامنے، شیروں کے کامتے تھے جگر ان کے سامنے۔ یا میر انیس جو ہے بہت بڑے مرثیہ خواں ہیں، اور خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے مرثیے بہت مشہور ہیں، تو ان کا شعر بھی یہاں پیش کیا گیا ہے۔ رستم سر اٹھا نہ سکتا تھا ان کے سامنے، شیروں کے کامتے تھے جگر ان کے سامنے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، جو کہ شعروں کے متعلق تھا۔ انٹرنیشنل لائن ڈے کے موقع پر شعروں کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل، جس میں اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دی جاتی رہتی ہیں۔ یہ تعلیم و تعلم کا ایک چینل ہے، اسے پسند بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ انٹرنیشنل لائن ڈے کے موقع پر آج کا یہ ویلاگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شعروں کے بارے میں پڑھیں اور مزید معلومات ان کے بارے میں جمع کریں، اور اپنے بچوں کو شعروں کے بارے میں مختلف کہانیاں سنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔